بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے روزمرہ کے اسلامی سلسلے کی ایک اور روشن قسط میں ہم آپ کو اپنے اس سلسلہ وار ہدایت نور ہدایت میں اسلامی سوالات اور جوابات کے پروگرام میں، جہاں ہم مستند قرآنی آیات اور حدیث کے ذریعے اسلام کے بارے میں علم اور وضاحت حاصل کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا اہم سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کا نام گہرے معنی اور خدائی حکمت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کا باپ اور زمین پر چلنے والا پہلا نبی بنا کر عزت بخشی، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسے آدم کیوں کہا گیا؟ قرآن پاک، حدیث نبوی اور اسلامی اسکالرز کی وضاحتیں اس مقدس نام کی اصلیت اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ کس طرح زمین پر اس کے تخلیق، فطرت اور مشن سے جڑتا ہے۔ لفظ آدم عربی کی جز ادیم سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سطح یا زمین کا چہرہ۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے جمع ہونے والے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس طرح آدم کا نام اس کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ادیم الارض یا زمین کی سطح سے بنایا گیا ایک وجود، یہ معنی سورہ العمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے خوبصورتی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اس نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آیت واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ آدم کی تخلیق زمین کی مٹی سے ہوئی۔ اس کا نام براہ راست اس کی تخلیق سے جڑتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں سے سرخ، سفید، سیاہ اور بھوری مٹی جمع کریں۔ اس مٹی کو اکٹھا کر کے انسان کی شکل دی گئی، لہذا حضرت آدم کا رنگ اور اس کی اولاد کا رنگ اس کی تخلیق میں استعمال ہونے والے زمین کے مرکب کی وجہ سے مختلف ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2841 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا، جسے اس نے ساری زمین سے لیا۔ پس بنی آدم زمین کے مطابق آئے، کچھ سرخ، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ درمیان میں، اور نرم بھی، سخت، شر اور خیبر بھی۔ یہ حدیث نبوی نہ صرف بڑی نوع انسان کے درمیان تنوع کی وضاحت کرتی ہے، بلکہ اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ آدم کا نام، حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہی اس کی زمینی اصل کی نمائندگی کرتا ہے۔ عربی لفظ آدم کے معنی زمین کے قریب ہونا کے بھی ہیں۔ یہ انسانیت کو ان کے شائستہ آغاز اور زمین پر ان کے انحصار کی یاد دلاتا ہے۔ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور آخر کار اسی میں پلٹ کر آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰ کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے پھر نکالیں گے۔ اس طرح آدم کا نام ایک مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں اور انہیں اپنی خالق کی قدرت اور رحم کو تسلیم کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ امام قرطبی اور امام الطبری جیسے اسلامی اسکالر وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم کا نام اس لیے رکھا گیا کہ کیونکہ وہ زمین کی سطح کے تہ ادیم الارض سے پیدا کیے گئے تھے، اس لیے اس کا نام جسمانی اور روحانی دونوں جہانوں سے اس کے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک ایسی تخلیق جو زمین کی عناصر سے ڈھلی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی سانس سے نوازا گیا۔ اس کا اظہار سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، پس جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم زمینی تھا، لیکن اس کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی، اسے تمام مخلوقات پر بلند کیا۔ کلاسیکی اسلامک
लिटरेचर में पाई जाने वाली एक और वजाहत में जिक्र किया गया कि आदम के नाम का मतलब भी है हम आहंगी का हामिल शख्स, या कोई शख्स जो मुकम्मल हो, क्योंकि आदम बनी नौ इंसान का पहला था, इसलिए वो एक मतवाजन फितरत के साथ पैदा किया गया था जिसमें ताकत और हमदर्दी, अक्ल और जज्बात दोनों मौजूद है। इसकी तख्लीक पहली इंसानी शक्ल के तौर पर तवाज़ुन और कमाल की अलामत है। ये तशरीह इसके नाम की मैनी के कामल वजूद या हम आहंग करने वाले के तौर पर मजीद बढ़ाती है। सुनन इब्ने माजा आयत नंबर 4296 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इनमें रूह फूंकी तो आदम की छींक आई, आदम को छींक आई और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ऐ आदम, तेरा रब तुझ पर रहम करे। ये इंसान की पहली इबादत थी और अल्लाह ताला की हम्दो सुना के पहले कलमात थे, जिससे ज़ाहिर होता है कि आदम को ना सिर्फ जमीन से बनाया गया था बल्कि ईमान, अकल और कलाम से भी नवाजा गया था। इसलिए इसका नाम जमीनी और इस्मानी जिस्म और रूह के दरमियान हम आहंगी निशानदेही करता है। सूरह स्वाद की आयत नंबर 71 और 72 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं, तो जब मैं इसकी दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो इसके आगे सजदा करो। अकल और अल्लाही रूह, इस तरह इसका नाम आदम वकार, आजिजी और अल्लाही फजल की अलामत बढ़ गया। आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम इसलिए कहा गया कि वो जमीन की सतह से पैदा किए गए, यानी अदीमुल अर्द। इसका नाम इंसानियत और जमीन के दरमियान गहरे तल्लुक की नुमाइंदगी करता है, जो हमें हमारी आजिज़ाना शुरुआत और हमारे अजीम मकसद की याद दिलाता है। ये सिखाता है कि हमारे जिस्म मिट्टी से इतने हैं, हमारी रूहें अल्लाह के हुक्म से आती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल-मऊमून की आयत नंबर 12 में फरमाता है, और यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया। इसलिए आदम का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये आजिज़ी, इत्तेहाद और शुक्रगुजारी का एक सबक है, एक लाजवाल याद दहानी का हर इंसान ख्वाह कितना ही अजीम क्यों ना हो, एक ही खालिक की मर्जी से एक ही जमीन से पैदा होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज जो हमने सीखा, सुना, पढ़ा, इस पर यकीन करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह ताला हमारे इल्म, ईमान और फहम में अज़ाबा फरमा। ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे और हमारे अमाल को अपनी रज़ा का जरिया बना दे। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और मुतासर कुन सवाल जवाबात के साथ और इसी हमारे सिलसिले में नूर हिदायत में। तब तक अल्लाह ताला को याद करते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।